بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو حج کے ایام کے اندر اللہ کے بندے جب حج کے دنوں کے اندر آتے ہیں تین طرح سے سفر کرتے ہیں. بس پہ ایک یہ میٹرو ٹرین ہے جن کا پیکج ہوتا ہے وہ اس پہ سفر کرتے ہیں, اور تیسرا وہ پیدل راستے آپ کو دکھائے دوبارہ بھی وہ راستے آئیں گے جن راستوں پہ اللہ کے مہمان بندے پیدل حج کرتے ہیں. تو ابھی آپ کی بائیں جانب مزدلفہ کا یہ میٹرو ٹرین کا اسٹیشن آئے گا اور سیدھے ہاتھ میں آپ کو مزدلفہ کا سائن بورڈ نظر آئے گا کہ جہاں سے بدایا مزدلفہ کہ مزدلفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. مزدلفہ سٹارٹ ہیئر کہ یہاں کا بورڈ لگا ہے گرے کلر کا, یہاں سے مزدلفہ کے بورڈ کو جو ہم کراس کریں گے میدان مزدلفہ کے مقدس میدان کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے, جس میدان کا رات بھر کھلے آسمان کے نیچے اس میدان کے اندر رات کا قیام کیا جاتا ہے. ناظرین اکرام یہ بھی بڑا برکت والا میدان ہے. ابھی ہم میدان مزدلفہ کے اندر داخل ہی ہونے والے ہیں, مزدلفہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کا اس میدان کے اندر آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے, اور حج جیسی مقبول نعمت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر آنے کی اور رات کی یہاں پر رات کا قیام کرنے کی اللہ برکت ہمیں نصیب فرمائے, آمین. اور یہ ساتھ دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ میں وہ پیدل راستے جو پیدل چلنے والوں کے لیے اسپیشل بنے. ناظرین اکرام میدان مزدلفہ آ چکا ہے. اس میدان کے اندر ایک مسجد ہے جو بڑی برکت والی مسجد ہے, جس مسجد کا ذکر اللہ کی ذات نے اپنی پاک کلام قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے کے اندر اس مسجد کا ذکر کیا, اور اس مقام پر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور نماز ادا کی, اور یہ مسجد بنائی گی جس مسجد کا ذکر اللہ کی ذات نے اپنی پاک کلام کے اندر قرآن مجید کے اندر اس مسجد کا ذکر کیا دوسرے پارے کے اندر. ابھی آپ کے سیدھے ہاتھ میں یہ مسجد نظر آئے گی جس کا نام ہے مسجد مشعر الاحرام, جو سارے رات کا قیام کیا جاتا ہے. اس کے اندر مغرب عشاء اکٹھی اور 10 ذی الحجہ فجر کی نماز یہاں پہ اس میدان کے اندر یا اس مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے. باقی پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے, یہاں پہ صرف 3 نمازیں ادا کی جاتی ہیں, باقی پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے. تو اس میدان کا قیام ناظرین کرام رات بھر کھلے آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے. یہاں پر کسی کے لیے کوئی سہولت نہیں, چاہے دنیا کا بادشاہ ہے چاہے دنیا کا فقیر ہے, اس میدان کے اندر اسی طرح کھلے میدان کے اندر ہی رات بھر قیام کیا جاتا ہے. اور اسی میدان میں آپ کو دائیں بائیں جانب آپ کو یہ نیچے کنکری بجری وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اسی میدان سے ناظرین اکرام جب رات کا قیام کیا جاتا ہے تو یہاں سے کنکریاں بھی جمع کی جاتی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے. آگے رمی والی جگہ آئے گی شیطان والی جگہ مینا کے ساتھ, جہاں پر شیطان کو کنکریاں مار جاتی ہیں, وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے. ناظرین اکرام میدان عرفات اور مزدلفہ, میدان عرفات کا جو قیام کرتا ہے اس میدان کے اندر اللہ کی ذات اپنی رحمت سے حقوق اللہ معاف فرما دیتے ہیں, اور یہ میدان مزدلفہ ہے اس میدان کا جو قیام کر لیتا ہے اللہ کی ذات اپنی رحمت سے حقوق العباد بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ کی ذات کہتی ہے میں اپنے بندے کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں کہ جیسے ابھی دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے نا بالکل گناہوں سے پاک, اسی طرح اللہ کی ذات اپنے مہمان اپنے حاجی کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. اس لیے حج بڑی نعمت ہے, اس لیے بار بار اس کی پاک بارگاہ کے اندر دعا التجا کرتے رہنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں مقبول حج جیسی نعمت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ کر ان میدانوں کے جو قیام ہیں وہ ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کی ذات ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو بھی معاف فرمائے, آمین ثم آمین. تو ناظرین اکرام یہ میدان مزدلفہ برکت میدان جس میدان کا رات بھر کھلے آسمان کے نیچے قیام کیا جاتا ہے. ابھی سیدھے ہاتھ میں آپ کو مینا کے خیمے نظر آنا. حج کے ایام کے اندر سب سے پہلے 8 ذی الحجہ کو ان مینا کے خیموں کے اندر حجاج کرام کو لایا جاتے ہیں. بھی آپ کے سیدھے ہاتھ میں مینا کے خیمے نظر آنا شروع ہو جائیں گے, اسے نیو مینا کہا جاتا ہے. جب آپ کی بائیں جانب مینا کے خیمے نظر آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر مینا کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے, وہاں پہ مزدلفہ کا اینڈ کا بورڈ بھی لگا ہے کہ وہاں مزدلفہ ختم ہوتا ہے اور مینا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ کی ذات جس طرح ہم تینوں میدانوں کے اندر آئے, آج ابھی مینا کے میدان کے اندر بھی ہم داخل ہوئے, اللہ کی ذات ہم سب کا ان تینوں میدانوں کے اندر آنا قبول فرمائے, اور مقبول حج جیسی نعمت کے ساتھ ان تینوں میدانوں کو وقوف ہمیں نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. تو ناظرین کرام اس میدان کے اندر آگے ایک مقام آئے گا, عبرت والی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا. ایک ابرہہ نامی بادشاہ تھا یمن کا. اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر بھی اپنی پاک کلام قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے کے اندر سورہ فیل کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا کہ
ایک ابرہ نامی بادشاہ تھا یمن کا، وہ معاذ اللہ پاک کے گھر بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے ہاتھیوں والا لشکر لے کر آیا تھا، اور اس مقام پر ابابیل پرندے کے ذریعے اللہ پاک نے اس ہاتھی والے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ یہ عبرت والی جگہ ہے زیرین کرام، اور علماء کہتے ہیں جب بھی یہاں سے گزریں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ عبرت والی جگہ ہے۔ حج کے ایام کے اندر بھی یہاں پر قیام نہیں کرنے دیتے، رکنے نہیں دیتے، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ عبرت والی جگہ ہے۔ ابھی ہم بھی یہاں سے گزریں گے تو سبھی استغفر اللہ پڑھتے گزریں گے۔ جو یہ پل کے باہر ہم نکلیں گے، آپ کے سیدھے ہاتھ میں جو جگہ خالی نظر آئے گی جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، سبھی استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔